جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ان کے گھر میں کوئی ایسی خاتون ہونی چاہیے جو ان کے بچوں کا خیال کرے اور جو ان کے گھر کا خیال کرے، ان کے گھر کو سنبھالے اور ان کی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ تو اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماہر انصاب بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا اور ان سے بات چیت کی، ان سے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسی خاتون ڈھونڈے جو شجاعت پسند ہو، دلیر ہو، بہادر ہو اور وہ میرے گھر کا بھی خیال رکھ سکے اور میرے بچوں کا بھی خیال رکھ سکے۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بن کلاب قبیلے کی طرف رخ کیا، جو کہ کہا جاتا ہے کہ قریش کے قبیلے کے بعد دوسرا مشہور ترین قبیلہ ہے۔ بن کلاب قبیلے کے سردار حضرت خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے۔ انہوں نے جا کر حضرت خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا میری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تو فاطمہ بنت خزام کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت خزام کو اپنے گھر لے کے گئے تو وہ اتنی شریف خاتون تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی، میں گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ اور پھر جب وہ گھر کے اندر داخل ہو گئیں تو امام حسن اور حسین ان کو دیکھ کے آنکھوں میں پانی لے کر آ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں اپنی والدہ یاد آ گئی۔ اور پھر اس دن جب ان کا نکاح ہوا تھا، جب وہ گھر میں پہلی بار گئی تھی تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ تو فاطمہ بنت خزام نے اپنی شادی کا پہلا دن پہلی رات ان دونوں بچوں کی تیمارداری میں گزار دی اور وہ ساری رات یہی کہتی رہتی کہ میں کنیز فاطمہ ہوں، میں تو اپنے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی کنیز ہوں، میں صرف اور صرف ان کی کنیز ہوں، میں قربان جاؤں اپنے پیارے آقا کی اولاد پر۔ اور پھر جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت خزام کو آواز دیتے، پکارتے تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے۔ یہ دیکھ کے فاطمہ بنت خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کریں، آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کے پکارا کریں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنیز فاطمہ کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ فاطمہ بنت خزام کے گھر 4 بیٹے ہوئے اور ان کے نام یہ تھے حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے انہیں ام البنین کا خطاب بھی دیا گیا۔ اور کربلا کے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عباس کے ساتھ ساتھ باقی بیٹے بھی وہیں پہ موجود تھے۔ اور پھر خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ یہ 4 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے قربان کر دیے گئے۔ تو فاطمہ بنت خزام کی محبت اس قدر تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی وہ 20 سال تک بنا شادی کے رہی، وہ ان کی محبت میں بیٹھی رہی۔ سبحان اللہ، وہ اتنی بہادر، اتنی دلیر، اتنی نیک خاتون تھی۔ یہ تمام واقعات بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یاد رہے، ہم اس کو تازہ کرتے رہیں، ہم اپنے جو اسلام کے جو ہمارے رہنما ہیں، جو اصل رہنما ہیں، ہم ان کی قربانیوں کا نہ بھولیں، ان کے جو پیغام ہیں، ان کے احکامات ہیں، ان کو کبھی نہ بھولیں۔